آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایسے خوبصورت خطے کی سیر پر جس کا نام شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ یہ دنیا سے ایسا الگ اور عجیب و غریب ملک ہے۔ اس کے سال کا پہلا دن ہی مارچ کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے۔ اور کیوں یہاں کی نئی نویلی دلہنوں کو گھوڑے پر لے جایا جاتا ہے، لیکن یہ قدرتی حسن، ثقافتی رنگا رنگی اور دلچسپ تاریخ کا امین ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابغازیہ کی، جو بحیرہ اسود کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا خود مختار علاقہ ہے۔ ابغازیہ اپنے پہاڑوں، جھیلوں اور سبزہ زاروں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کی ثقافت اور تہوار بھی اتنے ہی دلچسپ ہیں۔ تو چلیے ابغازیہ کی ثقافت، تہواروں اور دلچسپ حقائق کو قریب سے جانتے ہیں۔ ابغازیہ بحیرہ اسود کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور جورجیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک خود مختار علاقہ ہے۔ اس کا دارالحکومت سوخامی ہے۔ ابغازیہ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جس میں یونانی، رومی، عثمانی اور روسی تہذیبوں کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابغازیہ کا کل رقبہ تقریباً 8660 مربع کلومیٹر ہے، جو بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع ہے۔ کوکیشیس پہاڑ ابغازیہ کے شمال میں واقع ہے۔ ابغازیہ کا کل رقبہ تقریباً 8660 مربع کلومیٹر ہے، جو بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع ہے۔ رٹسا جھیل اور دیگر چھوٹی بڑی جھیلیں یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ابغازیہ کی آبادی تقریباً 2,45,000 ہے۔ اس میں ابغازی تقریباً 50%، جورجیائی تقریباً 20%، آرمینیائی، روسی اور دیگر تقریباً 30% ہے۔ ابغازی یہاں کی سرکاری زبان ہے اور روسی عام طور پر بولی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جورجیائی اور آرمینیائی کی چھوٹے پیمانے پر بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ ابغازیہ کی ثقافت ایک انوکھا امتیاز ہے، جس میں قدیم روایات اور جدید رجحانات دونوں شامل ہیں۔ یہاں کے رقص بھی بہت مشہور ہیں، ان میں ابغازائی لوک رقص شامل ہے جو تیز رفتار اور جوشیلے ہوتے ہیں۔ ابغازیہ میں شادی کی رسومات بھی بہت منفرد ہے۔ شادی کے موقع پر روایتی رقص اور موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دلہن کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جانا ایک عام رسم ہے۔ ابغازی روایتی لباس میں مرد چوغا پہنتے ہیں، جو ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے، جبکہ خواتین رنگ برنگی پوشاک اور سر پر رومال استعمال کرتی ہیں۔ ابغازی کھانے اپنے ذائقے اور تنوع کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا مشہور پکوان سیتا ہے، جو مکئی کے آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ سول جنڈا ایک قسم کا پنیر بھی یہاں کا خاصہ ہے۔ ابغازیہ میں غیر ملکی شہریوں کو زمین خریدنے یا اس کی ملکیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ ابغازیہ میں مذہبی آزادی ہے، لیکن یہاں کے قوانین کے مطابق کوئی بھی نیا مذہبی گروہ یا تنظیم قائم کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ابغازیہ میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس روسی شہریت ہے تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں۔ ابغازیہ کے تہوار یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ ابغازیہ کا نیا سال، یہ تہوار مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے اور ابغازی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس موقع پر رقص، موسیقی اور کھانے کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابغازیہ اپنی شراب کے لیے بھی مشہور ہے اور ہر سال شراب کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ یہاں مقامی شراب کی مختلف اقسام پیش کی جاتی ہیں۔ ابغازیہ کو فطرت کا جوہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہاڑ، جھیلیں اور سمندر سب کچھ موجود ہے۔ ابغازیہ میں رٹسا جھیل اور نیو ایتھوس جھیل جیسے مقامات سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا غار ابغازیہ میں ویرووکینا کیو ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا غار ہے۔ ابغازیہ ایک خود مختار جمہوریہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر محدود تسلیم شدہ ہے۔
ابغازیہ کا صدر ریاست اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ابغازیہ کی پارلیمنٹ کو عوامی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اس کے اراکین عوامی ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ ابغازیہ کو صرف چند ممالک جیسے روس، وینزویلا، نکاراگوا اور شام نے تسلیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور زیادہ تر ممالک ابغازیہ کو جورجیائی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ابغازیہ کا اپنا آئین ہے جو 1999 میں اپنایا گیا۔ ابغازیہ میں مذہبی آزادی ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جس میں مسیح، مسلمان اور دیگر اقوام شامل ہیں۔ ابغازیہ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جس میں مختلف تہذیبوں کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابغازیہ قدیم زمانے میں پلیچس سلطنت کا حصہ تھا، جس کا ذکر یونانی استریا میں بھی ملتا ہے۔ یہاں یونانی اور رومی تہذیبوں کے آثار بھی ملتے ہیں۔ 8ویں صدی میں ابغازیہ ایک آزاد بادشاہت بن گیا اور 16ویں صدی میں عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ 19ویں صدی میں ابغازیہ روسی سلطنت کا حصہ بنا اور 1992 اور 1993 میں ابغازیہ نے جورجیائی کے خلاف جنگ لڑی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ 2008 میں روس نے ابغازیہ کو تسلیم کیا اور اس کی خود مختاری کی حمایت دی۔ ابغازیہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن اس کی تاریخ، ثقافت اور فطری حسن اسے دنیا بھر میں منفرد بناتا ہے۔ اگرچہ یہ بین الاقوامی سطح پر مکمل تسلیم شدہ نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ اپنی آزادی اور شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ ابغازیہ کی تاریخ اور فطری حسن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں اتنے ہی خوبصورت اور دلچسپ مقامات موجود ہیں جن کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ ابغازیہ کی یہ سیر ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہر خطے کی اپنی ایک منفرد پہچان اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ مقام کے سیر پر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔